بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن اگر ماں باپ، اے انسان، اگر تجھ کو ماں باپ مجبور کریں میرے ساتھ ایسی چیز کے شریک کرنے پر جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہ ہو، تو ماں باپ کی بات مت سن، ماں باپ کا کہنا مت مان. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، میں تمہیں تمہارے ایک ایک عمل کی خبر دوں گا. محترم حضرات، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، توحید کا حکم دیا، شرک سے بچنے کا حکم دیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. تو اپنے حق کو ذکر کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کو بیان کیا، اس لیے کہ دنیا میں آنے کا، انسان کے دنیا میں آنے کا حقیقی سبب تو اللہ ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو بنانے والا ہے. لیکن ظاہری سبب، ظاہری ذریعہ ماں باپ ہے. ماں باپ ہی کے ذریعے سے انسان وجود میں آتا ہے. پہلے بچپن کا زمانہ گزارتا ہے، اس کے بعد جوانی کا زمانہ گزارتا ہے، اس کے بعد جو ہے ادھیڑ عمر کا زمانہ گزارتا ہے. اب ان تمام مرحلوں میں انسان کے ساتھ ماں باپ کا ساتھ ہوتا ہے. خاص طور پر بچپن میں، حمل کے زمانے میں ماں کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے. اسی لیے ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے. ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. صحابی نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، پھر تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر فرمایا ثم من، پھر کون؟ تو آپ نے پھر بھی وہی جواب دیا امک، تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو سوال کرنے والے صحابی نے چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من، پھر کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں فرمایا ابو کا، تمہارا باپ. تو اس سے معلوم ہوا باپ کے مقابلے میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ماں بڑی تکلیفیں سہتی ہے. حمل کے دنوں میں بھی
صحیح سے کھایا نہیں جاتا، صحیح سے سویا نہیں جاتا، عجیب قسم کی تکلیفیں، کبھی سر میں درد، کبھی بخار، اور طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں. اور جب بچہ جننے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تو ماں موت کے منہ میں جا کر آتی، موت کے منہ میں جا کر آتی، اتنی تکلیفیں سہتی ہے. اب اس کے بعد جب بچہ باہر آ جاتا ہے پیٹ سے تو اب اس کی ہر ضرورت ماں پوری کرتی ہے. بچہ تو بول بھی نہیں سکتا، کوئی مانگ نہیں سکتا، بس رو رو کے اپنی ضرورتوں کا سوال کرتا ہے. ماں سمجھ جاتی ہے، چاہے کتنی سخت سردی کا زمانہ کیوں نہ ہو، ٹھنڈ کیوں نہ ہو، بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں فوراً اٹھتی ہے اپنی نیند سے ہوشیار ہو کر اور بچے کا کپڑا بدلتی ہے. وہ خود بھیگے کپڑے کے ساتھ سو جاتی ہے، لیکن بچے کا کپڑا فوراً کیا کرتی ہے، بدلتی ہے، بدلواتی ہے. دن بھر تھکی رہتی ہے کام کاج کر کے. اب رات میں جب سوتی ہے تو رات میں بچہ جو ہے روتا ہے تو فوراً ماں اٹھ جاتی ہے. تو اتنی تکلیفیں سہتی ہے. حملتہ امہ وہنن علی وہن. اللہ تعالیٰ بھی اس کا تذکرہ فرماتا ہے کہ ماں بچے کو ڈھوتی ہے، تکلیفوں کے اوپر تکلیف، کمزوری کے اوپر کمزوری سہ کر. اس لیے ماں کا حق بہت زیادہ ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، لہذا ماں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، مالی خدمت بھی کرنی چاہیے، اگر مال کی ضرورت ہو مال بھی دیں، بدنی خدمت بھی کرنی چاہیے، اگر ان کو سہارا کی ضرورت ہو تو سہارا بننا چاہیے. حدیث میں رمضان، فضائل رمضان میں تو آپ پڑھے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک پر قدم رکھا تو کیا کہا؟ آمین کہا. حالانکہ عادت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم رکھنے کے وقت میں آمین کہنے کی. تو صحابہ نے پوچھا، ہم نے آپ سے خلاف معمول آمین کہتے ہوئے سنا، کیا بات ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 3 بد دعائیں دی، تو میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا. ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے. ویسا آدمی بھی ہلاک و برباد ہو جائے، اس طرح کی بد دعا دیے، میں نے اس پر آمین کہا. تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں ان کو خوش کرنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے. شریعت جن کاموں میں اجازت ہے شریعت کی طرف سے، ویسے کاموں کی اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ان کی بات ماننا ہم پر ضروری. لیکن اگر ماں باپ شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دیں تو اب ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے، ان کی بات سننا واجب نہیں ہے، بلکہ جائز نہیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل. ان کی امی والدہ حمونہ بنت ابی سفیان رضی اللہ، حمونہ بنت ابی سفیان تھی. والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے ماں کے بہت زیادہ فرما بردار، اطاعت گزار تھے، خدمت گزار تھے، ہمیشہ ان کی خوشی کا خیال رکھتے تھے. لیکن ان کا مسلمان ہو جانا ماں کو پسند نہیں آیا. تو ماں نے قسم کھا لی کہ اے سعد، جب تک تم اسلام کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں اپناؤ گے، میں نہ تو کھانا کھاؤں گی، نہ تو پانی پیوں گی، نہ ہی کسی سائے میں بیٹھوں. اس طرح سے انہوں نے قسم کھا لی. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں باپ تمہیں ناجائز کام شرک کا کام کرنے پر مجبور کریں،
شریعت کے خلاف کام کرنے پر مجبور کریں تو تم ان کی بات مت سنو. تو معلوم ہوا ماں باپ کا حق اپنی جگہ ہے، ان کی خدمت کرنا اپنی جگہ ہے، ان کے ساتھ سلوک کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی بات سننا جائز نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ تعالی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق اللہ کو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی فرما برداری کرنا جائز نہیں ہے. تو اب یہ بھی مخلوق ہیں ماں باپ. اگر ماں باپ ہمیں ناجائز کام کا حکم دیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ سود میں قرض لو، سودی کاروبار کرو، شراب کی تجارت کرو، یا بہنوں کا حصہ مت دو، بہرحال جو بھی شریعت کے خلاف کام ہے، روزہ مت رکھو، داڑھی مت رکھو، نماز مت پڑھو، اس طرح کی باتیں اگر کہتے ہیں تو ان کی بات سننا جائز نہیں ہے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دیں تو ان کی بات سننا جائز نہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے پاس گئے. ان کی والدہ ابھی اپنی قسم پر بیٹھی ہوئی تھی، 3 دن ہو گئے، کچھ بھی کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ماں کے پاس گئے اور جا کر کہا اے امی جان، اگر آپ کے اندر 100 جانیں ہوتی، 100 روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے نکل جاتی، تب بھی میں اپنے دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اب آپ کی مرضی، چاہے تو آپ قسم توڑیں، چاہے تو اسی حالت میں مر جائیں، میں اپنے اسلام کو نہیں چھوڑوں. حضرت سعد نے پکا کہہ دیا. تو بہرحال اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، انہیں خوش کرنی چاہیے، لیکن کب؟ جبکہ وہ شریعت کے حد تک. شریعت کے خلاف اگر وہ کام کرنے کا حکم دیں تو پھر ان کی بات سننا جائز نہیں ہے، ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے، اور بلکہ اللہ کی بات سننا واجب ہے، نبی کے طریقے پر چلنا واجب ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.